چنانچہ انہوں نے ہمارے لیے مسلمانوں کا جو نقشہ بنایا، ہمارے مسلمان حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، عبداللہ بن ابی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و خال بنائے تھے کہ موٹی گردن ہوں گے، بڑے پیٹ ہوں گے، اور پھر ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہوں گی، اور پھر ان کا حال حلیہ بنایا تھا، اور یہ اللہ اللہ بہت کریں گے لیکن اللہ کا لفظ ان کے حلق سے نکل کے قلب تک نہیں پہنچے گا. اللہ اللہ بہت کریں گے لیکن اللہ کا لفظ حلق تک نہیں پہنچے گا. یہ صحیح حدیث ہیں، آپ اس کو نکال لیتے ہیں، اور وہاں سے خوارج کا ایک سلسلہ بھی نکلتا ہے. بہرحال میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا چکا. اسی طریقے سے ایک خطہ وہ جو اب آپ کو کھل کے سعودیوں کا جب انڈیا کے ساتھ ڈاکٹر منور کل ہی بات کر رہے تھے، ان کا کھل کر ان کے ساتھ دینا، یہ میں پہلے آپ کو انویژن کر چکا تھا. ان کا آقا کریم کی تعلیمات سے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی تعلق نہیں اس اسامہ بن لادن یا احمد بن شرح مذہب کا. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ ماسٹ جو انسرجنسی جو فالٹ لائن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے، جو اس انڈیا کے اندر ہے، یہ اس طرف سے بڑا ہے اور اس طرف ان کی بالکل توجہ نہیں گئی اور کام مضبوط ہوتا رہا. یعنی جو ریجن ہے، میں نے چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، مہاراشٹرا، پارٹ آف دا آندھرا پردیش اینڈ تلنگانہ جو ہے، فالٹ لائن اس کی ٹرائبل ایلیشن بنتی ہے، فارسٹ رائٹ لینڈ اور اس کو ڈیپوزیشن اور اسٹیٹ نیگلیکٹ ایریا بنتا ہے، کمیونسٹ پارٹی. اس طرح کشمیر انسرجنسی ان کا اگلا بنے گا، نارتھ ایسٹ جو ہے انسرجنسی ہوگی. میں نے یہاں پر کہا کہ ناگالینڈ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں سے یہ پہلی دوسری فالٹ لائن شروع ہوگی. چوتھے میں پنجاب خالستان موومنٹ جو ہے وہ ڈورمنٹ بٹ ریسیویبل، یعنی کینیڈا کی اس کے اوپر بہت ساری انپٹ ہے. دین از دا کاسٹ بیسڈ ملیٹنسی بھی شروع ہونے والی ہے. اس میں ایک بڑی بات کر دوں، براہمن ایک بہت بڑا ایک قسم کا سارٹ آف فتویٰ دینے والے ہیں. یہ جو آپ کی اس ٹائم کی آر ایس ایس اور مدرتا کے خلاف، کہ ان لوگوں نے آپ کے سیکولر انڈیا کا یا مذہبی انڈیا کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہ انڈیا سے اور ہندو سے یا ہندو مت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آر ایس ایس کی زہریلے مذہب کا. اس کے بعد جو ہے وہ کریمنل پولرائزیشن بھی ہو رہی ہے، اربن لیفٹسٹ جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، فارمرز اینڈ لینڈ رائٹ ریفارمز بہت مضبوط ہو رہے ہیں. یہ آپ نے اچانک کہا نا، میں نے کہا اچانک نہیں تھا. اور اسلامسٹ ریڈیکل اس کو لون وولف اور یا فورن انفلوئنسڈ کہہ رہے ہیں، اور جو اس میں جو ان کا ریلیجن ہے یہ کیرلا بن رہا ہے، اور پھر پنجاب میں ہریانہ بن رہا ہے، اور اسی طریقے سے باقی سرکلز کے نام میں بتا رہا ہوں. اتر پردیش بن رہا ہے، اتر پردیش، بہار، تامل ناڈو اور مہاراشٹرا بن رہا ہے، اور پنجاب کا پورا ڈائسپورا ریجن بن رہا ہے. سو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. اس کے بعد یہ سینٹرل انڈیا ہی رہ جاتا ہے نا بیچ میں، یہ ہندو بیلٹ جو ہے. میڈم یہ اب آپ کے سامنے پکچر آ گئی، اب آپ دیکھیں کہ یہ ہاؤ ڈز اٹ پلے آؤٹ فردر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حسنین ماشاء اللہ ہی ہیز ان ڈیپتھ اسٹڈی. لیٹ می میک اٹ سمپل. لیٹ می کائنڈ آف سکیم تھرو دا ہسٹری. جہاں تک آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامک ہسٹری میں there are many chapters which are very controversial. I'm not going to dwell on that. But ایک کانسیپٹ تھا امہ کا، جو کہ کبھی میٹیریلائز ایز سچ نہیں ہو سکا. I think the last of the caliphate, which was the Ottoman Empire, اس کو disintegrate کیا گیا with this concept of nation state, which was a very synthetic and arbitrary division or cutting of the Ottoman Empire for creation of new states. جو آپ نے لارنس آف عربیہ کی بات کی، all these states that you have been alluding to were created with an agenda. اور اس ایجنڈا میں یہ اس طرح سے بنائے گئے، اس طرح سے ڈویژنز ہوئیں کہ یہ انشور کیا گیا کہ ان کے بارڈرز، ان کی سوورینٹی ہمیشہ فریجائل رہے، اور یہ کبھی متحد ہو نہ سکے جیسے کہ آٹومن امپائر ہوا تھا ایک وقت. سو آپ کے جو وجود ہے اس کے ڈی این اے میں یہ جراثیم انجیکٹ کر دیے گئے تھے. سو وہ ایک اور بحث ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں ایک ملک کی، ملیشیا. اب ملیشیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے 3 میجر ایتھنک مطلب پاپولیشن ہے.
मले हैं, चाइनीज हैं और फिर इंडियंस या हिंदू आप कह लें वो हैं। मलेशिया की पॉपुलेशन इतने सेंसिटिव डिवीजन में है कि किसी वक्त भी उसमें इम्बैलेंस हो तो मलेशिया वुड नो लॉन्गर बी अ मुस्लिम कंट्री, क्योंकि मतलब डिफरेंट पीपल define it differently, but as far as the Malaysian government is concerned, they say that there are 51% Malays. This is a data which is contested by other ethnic groups, but as far as official data is concerned, 51% Malays, and Malay is a synonym for Muslim as far as they are concerned. Very true. और उसके बाद आपके जो है अबाउट 37% जो है वो चाइनीज बनते हैं उनकी डेफिनेशन में, और 12% इंडियन स्लैश हिंदूज बनते हैं। इसको बना के मलेशिया बनता है। अगर जो मले पॉपुलेशन यानी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें अगर कोई सेक्टेरियनिज्म आता है तो दे कंसिडर इट अ थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अगर मले पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है, उसमें शिया आ जाता है, सुन्नी आ जाता है, हनफी आ जाता है, शाफी आ जाता है, मलिकी आ जाता है, तो वो डिवाइड हो जाती है। वो डिवाइड होते हैं तो वो गिर जाते हैं। इसलिए वहां पे यू कैन बी नथिंग एल्स, you are just what the state says. If you are a Shia, you are a threat to security of the state. If you're a Hanafi, you're a threat to the security of the state. So there is no permission to talk about your ideologies. You just follow the religion. And that's how stability is ensured there. हमारे यहाँ since 1979 two major events took place. One was the Soviet invasion of Afghanistan, and the other was the Iranian Revolution. And we were in the middle of it. So there were a lot of undercurrents that came to Dr. Hasnan Bhi Kerete, who brought who here and what happened. It's a very deep conversation. We don't have time in this program to go into all those details. But the idea was कि आपके अंदर fragmentation आए on sectarian basis, और उसमें you became the battleground for proxy wars. चाहे वो वहाबी स्कूल था या शिया स्कूल था या सुन्नी स्कूल था या जो भी था, you know, you name it and it was there. And somehow, unfortunately, because of the poverty, our major population was exploited. आपने ऐसे मदारिस भी बनाए which were training grounds for fight against the Soviets. But then what goes around comes around. तो आपके अंदर मजीद instability आ गई। अब आप उसको excuse me, you're trying to deal with it. आप देखिए डॉक्टर साहब, पहले हमारे मतलब जनरेशन अबव अस, उनमें शिया सुन्नियों की शादियां होती थी। कोई किसी से नहीं पूछता था तुम क्या हो, तुम क्या हो। सब पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, and they live happily. I still have family members from all schools of thought who are living very happily. But this division was injected. So you became a Shia first, or a Wahhabi first, or a Mirzai first, or a Sunni first, whatever, rather than being Pakistani first. आप ईरान में जाए ना, तो अगर आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं मो ईरानी हस्तीम खानुम. So Shia is there, but that's just 1400 years ago. We have 5,000-year-old civilization. So for them, being Irani is more important than being from whatever theological school you belong to. But with us, somehow, because of these proxy wars, theological schools became more important than being Pakistani. We have to seriously work at it.
کہ یہ 10th اب of یہ May تو has ایک aspect ہے. changed Now something. coming back to India. Sorry. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 10 مئی نے جو ایک نیشنلزم ری انجیکٹ کیا ہے پاکستان میں، اس سے آپ کو لگتا ہے کہہ کہ رہے یہ جو پہلے یہ جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، اب اس نیشنلزم نے ان ڈویژنز کو اوور پاور کیا ہے 10 مئی کے بعد؟ یو تھنک سو؟ Dr. Hassan, I would say that it is the first drop of the rain. I would not say that it's مطلب دیکھیے جو آپ کا ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے you have to work on it. You can't presume that you have achieved your target. You have to discourage all those elements who are thriving by creating fragmentations because they get fundings. So ان کی جو وہ خوشحالی ہے وہ ملک کی بدحالی ہے. سو اب یونائٹ ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بٹ دیٹ از جسٹ میٹر آف 5 days that you work. You have to develop on it. You have to have that nation building. آپ نے ایک پیغام پاکستان نیریٹو بھی ڈیولپ کیا جو I don't know how far it went. But that's a good narrative to develop on. We have to do a concerted effort beyond. لیکن آپ کی جو political parties ہیں, with due respect, they also thrive on these sectarian sentiments. So those political parties need to be also more responsible and more sensitive to a bigger picture than what they are doing. But unfortunately, you can't change them because this is how they live, this is how they get money, this is how they get power. تو وہ آپ کو سڑکوں پہ لے آئیں گے، آپ کے بچوں کو مروا دیں گے، خود ان کی توندیں نکلی ہوں گی، حلوے کھا رہے ہوں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. So that جی پلیز coming to India. Now انڈیا کا ایک اور ایجنڈا، جیسے ڈاکٹر حسنین کئی دفعہ مزاق سے بھی کہتے ہیں اور سیریسلی بھی کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ سو کالڈ اسلامائزیشن، ایک مسلم ملک میں اسلامائزیشن کا کانسیپٹ ہی کچھ پیراڈاکس اینڈ آکسیمورون. نیورتھلیس وہاں پہ کیونکہ اٹ واز country that became independent from the Muslim empire, the Mughal empire, اور اس کے بعد برٹش راج. برٹش ensured that this area, because انہوں نے آپ کی ریسورسز پہ نظر تھی، اگر یہاں خوشحالی ہو تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سکسیس نہیں تھی، وہ برٹش راج کی سکسیس نہیں تھی. تو جو آپ کے بارڈرز بھی بنے، جو آپ کو کٹ کیا گیا، اس میں بہت سی ناانصافیاں ہیں، جیسے کشمیر کا ہے، جیسے آپ کا انڈین بارڈر بھی دیکھیں، رن آف کچھ آپ کا نہیں ڈیفائنڈ ہے، آپ کے اور بہت سے ایریاز جو ہیں وہ نہیں ڈیفائنڈ ہے. اسی طرح ڈیورن لائن پہ افغانستان نے سر ڈیورن کو بلوایا تھا اور ڈیفائن کروائی تھی باؤنڈری، اور اب وہی اس کو نہیں مان رہے. These were problems injected into this region for a neo-colonial agenda.